ادائیگی کے اوپر تھا کہ اکثر انکم اور ایکسپینسز کا صرف اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہو گیا ہے کہ اور پتہ نہیں کہاں جا کے حد ہے جا کے اپنے جا کے زکات ادا کرنے آپ ادھار سے لے کے اب ادھار ہی ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے مسافت کتنا پروفٹ ہے لیکن سال میں جا کے جب آپ کو بیلنس شیٹ بنتی ہے تو اس میں آپ یہ بھی شو ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا پروفٹ آیا نہیں ہے اس میں آپ مانا جو ہے زکات کی مانتے زکات دے ہو جانا چاہیے اسی طرح شو ہو رہا ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ مال خانے میں درخواست دیں فی اموال میں حق کو لسائل معلوم ان کے اموال میں بعض دفعہ وہ حق آ جاتا ہے وہ حق نہیں کھا جاتا ہے ذاتی یہ ان کے لیے جو ہے معاملہ ہے لیکن ایک انسان اگر شہر زمین ہو تو خود جان سکتا ہے کہ میرا صاحب زکات نہ ہونا یعنی ایسا مال کمانے کا میں نے اس کو زکات ہوتی ہے اس وجہ سے ہے کہ میں اس حساب ہونے سے پہلے بھی اس کثرت سے مال کھایا ہے زکات کی مسائل پر اثر ہونا اور کرنا ہوگا بچے ہیں بے شمار زکات میں وہ مسائل بھی داخل ہیں جو ٹیکسوں سے تعلق رکھتے ہیں حکومتیں غریبوں کے نام پر جو سوشل سروسز کرتی ہیں زکات میں مسائل داخل ہیں دفاع کا نظام بھی داخل ہے زکات کے اندر اور بہت سے ایسے کام ہیں اس لیے کس حد تک زکات ٹیکسوں میں ادا ہو رہی ہے کس حد تک باقی ہے یہ تو بہت ہی اہم والے معاملات ہیں جب تک کسی طرح کی ایسی اسلامی حکومت نہ ہو جو خالصتاً تقویٰ پر مبنی حکومت قائم کر رہی ہو اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے وہ اپنے حالات دیکھ کر یا وہ زکات پورے لگائیں گے ان میں پھر وہ ٹیکس معاف کر دیں گے ان سارے علاقوں میں جن میں زکات ذمہ دار ہے یا اسی حد تک زکات میں کمی کر کے بتائیں گے کہ اس حد تک زکات دے دیا کرو کافی ہے باقی ہم ٹیکس وصول کر رہے ہیں ان میں جن دن میں زکات دیں کی اس سے زیادہ لے لیتے ہیں یہ افہام تفصیل باختیار لوگوں کے قبضے میں ہے ہم اور آپ نہیں کر سکتے یہ سب صحیح باتیں ہوں گی کسی ملک کی باختیار حکومت ہی مجاز ہے کہ وہ ان باتوں کو فیصلہ کرے اور جانبداری سے علماء کو بٹھا کر اور اپنے دائرے میں مالیات کو بٹھا کر اسلام تفصیل سے فیصلہ کریں کہ اس وقت زکات کی کیا شکل بنتی ہے ظہور مہدی آخر زمان